ہاں جی میں نے اس کا حل دیا ہے بڑا اچھا کہ مجھ سے پہلے آپ سارے فرقے ایگزسٹ کرتے ہیں نا, آپ آپس میں ایک پول میچ کھیلیں اور آپ کا جو ونر ہو رہا اس کے ساتھ فائنل میرا کروا لیں. مجھ سے آگے کیوں ڈائریکٹ بات کرتے ہیں؟ کیا بریلوی دیوبندیوں نے آپس میں مناظرے کر کے کوئی رزلٹ نکال لیے جو میرے ساتھ بات کر کے کوئی کریں گے؟ پھر بھی انہوں نے کہا نہیں پھر بھی بیٹھے. تو میں نے تو ان کو دی ہوئی آفر آپ کے پلیٹ فارم سے میں دوبارہ آفر دیتا ہوں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایک میری لاجیکل شرط ہے, اس کو آپ فالو کر لیں. وہ یہ ہے, دیکھیں جب بھی کسی فرقے کے لیڈر کی طرف سے کوئی دعویٰ آتا ہے نا تو مخالفت میں بھی اس کا لیڈر ہی آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آسٹریلیا کی قومی ٹیم کا مقابلہ لاہور کی ٹیم کے ساتھ ہو. یہ میرے بارے میں کہتے ہیں اس نے علمی کتابی فرقہ لانچ کیا ہے, ٹھیک ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ میں ایگری کر گیا, تو اس فرقے کا ہیڈ پھر میں ہوا بقول ان کے. تو بریلویوں کے ہیڈ اس وقت مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, جنہوں نے ٹی ایل پی کے اور فوج کے مذاکرات بھی کرائے. اس وقت انہوں نے ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا میں ہوں. جب بھی بریلویوں پہ بڑا برا وقت آتا ہے تو ہمارے مفتی منیر صاحب سامنے آتے ہیں, تو مفتی منیر صاحب کو لے آئیں لائیو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے میرے سے سوال جواب کر لیں قرآن و سنت کی روشنی میں. دیوبند کے لیے سب سے بڑے عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, میں تیار ہوں ان کے لیے, آئیں بیٹھے, میں تیار ہوں جس وقت آپ کہیں میں لائیو بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہاں نہیں آنا چاہتے نہ آئے, میں جناب ان کو کرسی میں بٹھاؤں گا, قدموں میں بیٹھوں گا, اگر سامنے نہیں بیٹھنا چاہتے لائیو بیٹھ جائیں. ان کے علاوہ چھوٹے موٹے سے بات اس لیے نہیں ہوگی کہ چھوٹے تو لاکھوں میں ہیں, میں ایک سے بات کروں گا پھر کہیں گے نہیں یار نو تے اتنا پتہ ہی نہیں سی ساڈے وڈے تے اونے, میں اودے نال گل کراں گا نہیں اینو نہیں پتہ, منو تے عمرے نو بھی مل جائے تواڈے مولوی نہیں مک رہے, میں تے کلاواں. تے بہتر یہ ہے کہ جدوں صحابہ کرام پہ برا وقت آیا تھا, بخاری مسلم میں آتا ہے, تو حضرت ابو سفیان بن حارث حضور کے جو چچا زاد تھے, انہوں نے حضور کے خچر کی مہار تھامی اور صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے. 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا, قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب, اب انا ابن عبد المطلب, میں نبی, اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. لیڈر کا کام ہے فرنٹ سے لیڈ کرے. اب یہاں پہ بھی چاہیے مفتی منیر صاحب کہیں کہ میں بریلوی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, میں حق میں ہوں, میں انجینئر کے مقابلے کے لیے علمی طور پہ تیار ہوں, آئے بڑے بات کریں, چھوٹوں سے نہیں بات ہوگی. یہ ایک آپ کی بھی جو بات ہے نا, یہ بھی بڑی تنقید کی مائل ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں ابھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اگزامپل دی, اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں لیڈر ہوں یا مفتی منیب الرحمان صاحب لیڈر ہیں, تو وہ اب یہ کمپیریزن آپ کدھر کا کدھر ملا؟ کمپیریزن ظاہر ہے میں نے ایٹر کی مثال تو نہیں دینی, ہم تو ہر معاملے میں اپنے نبی سے ہی لیں گے نا, ہر معاملے میں نبی صحیح ہے ایگزامپل دینا. اب جی بالکل, دیکھیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہی تو ہم نے مثالیں لینی ہیں. دیکھیں جب ہم اپنی بیویوں کو سمجھاتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں کہ ہماری بیویوں کو ویسا ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت عائشہ رسول اللہ کے لیے تھی. تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ میں اپنے آپ کو نبی کی جگہ رکھ رہا ہوں اور اپنی بیوی کو حضرت عائشہ کی جگہ, نہیں, نبی تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, ہم ہر مثال ان کی زندگی سے دیں گے. ہم جب کہتے ہیں ہماری بیٹیاں فاطمہ جیسی ہونی چاہیے, یعنی فاطمہ کو فالو کریں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فاطمہ کے مرتبے پہ رکھ رہے ہیں, ٹو فالو. تو یہ میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا ہے, آپ اکیلے آگے بڑھے ہیں 80 بندوں کو لے کے, اور آپ یہ رجس پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ بھی چاہیے کہ مفتی منیب کے ساتھ کوئی بھی نہ کھڑا ہو, وہ اکیلا رجس پڑھے اور کہ میں اپنے فرقے کے دفاع کے لیے انجینئر, تو دجال سے بڑا فتنہ ہے. یہ تو یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دجال تو چھوٹا فتنہ ہے. میں نے ویڈیو کلپس دیکھے ہیں بریلوی علماء کے, وہ کہتے ہیں دجال تو چھوٹا فتنہ ہے, یہ بڑا فتنہ ہے. کیوں؟ انہیں سمجھ لگی ہے کہ دجال نے تو شعبدہ بازیاں کرنی ہیں, انجینئر صاحب تو ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے ہمیں ننگا کر رہا ہے, یہ تو ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہنی, کیونکہ یہ بخاری مسلم میں نے تو نہیں لکھوائی ہیں, یہ تو ان کے مدارس میں تھی, بات میری نکل آئی. تو یہ بتائیں نا, وہ کہتے ہیں جو بخاری مسلم ہے وہ بغیر استاد کی انجینئر, وہ کیا کہتے ہیں اپنے استاد بتا دیں کون کون سے ہیں. میرے استاد احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں. آپ احمد رضا بریلوی صاحب کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ لعنت کر دی, اس پہ لعنت کر دی. نہیں, غلطیاں جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. میں صرف ایک شخص کو معصوم مانتا ہوں جس کی قبر مدینے میں, صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے, ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. احمد صاحب بریلوی صاحب میرے استاد ہیں, میں نے قرآن ان سے پڑھا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے احمد صاحب بریلوی تو 1921 میں فوت ہوئے, میں 1977 میں پیدا ہوا, روحانی طور پہ پڑھا ہے. کیونکہ اگر بازید بستامی کے مرنے کے 60-70 سال کے بعد ابو الحسن خرقانی ان کا روحانی مرید ہو سکتا ہے, جس نے ان کو نہ دیکھا, اس کے ابے نے بھی شاید نہ ان کو دیکھا ہو, تو میں روحانی مرید نہیں ہو سکتا احمد صاحب بریلوی صاحب کا. لیکن یہ تفنن کے طور پہ تھا. احمد صاحب بریلوی صاحب نے اردو میں جو ترجمہ کیا ہے کنز الایمان, وہ انہوں نے کمائی کرنے کے لیے نہیں کیا, انہیں تو عربی آتی تھی, انہوں نے اس لیے کیا تاکہ ہماری عوام الناس تک یہ بات پہنچے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. تو احمد صاحب بریلوی سے بہتر ترجمہ نہ خادم رضوی صاحب کر سکتے ہیں,
نہ ڈاکٹر تعلق قادری کر سکتے ہیں, نہ کوئی عالم دین اور بریلویوں کا کر سکتا ہے. احمد بریلوی سے بہتر تو ترجمہ کوئی نہیں نہ کر سکتا. میں نے ان کا ترجمہ پڑھا گویا کہ میں نے احمد بریلوی سے ڈائریکٹ قرآن پڑھا. تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں نے بغیر استاد کے پڑھا ہے؟